نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سبحان الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا سبحان الله وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سبحان الله سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اور اقبال نے بڑے کمال کی بات کی تھی دل کی بات کی تھی اقبال نے فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اور نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو ملی اما تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے الف بندہ نواز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور اکرم سید عالم سرور عالم جان عالم وجہ تخلیق عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت و تکریم کے لائق میرے انتہائی مقتدر انتہائی محترم انتہائی مکرم علماء کرام جو ہمیشہ کی طرح سرپرستی فرماتے ہیں اور عزت و تکریم کے لائق برادران اسلام میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کچھ دوست شاید جانتے ہوں گے کہ پچھلے دنوں میں جو حالات تھے اس کی وجہ سے میں بھی گھر میں موجود نہیں تھا اور پھر کچھ ایسی مصروفیت جیسے آج بھی کا ذکر کر رہے تھے تو بہرحال یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے
اللہ اس پہ کرم کرتا ہے تو اس کا قدم نیکی کے لیے اٹھتا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ اس کی عطا سے ممکن ہے، یہ اس کے کرم سے ممکن ہے، یہ اس کی نوازش سے ممکن ہے. بے شک. ورنہ این سعادت بزور بازو نیست واہ واہ. تا نبخشد خدائے بخشندہ. بے شک. جب اس کے حضور سجدہ ریزی کریں نا، جب اس کی بارگاہ میں عبادت کریں یا کوئی بھی نیکی کا عمل کریں، تو پھر ساتھ اس توفیق پہ اس کا شکر بھی ضرور ادا کریں کہ مالک تیرا کرم ہے، میں تو پتہ نہیں کس کس مصروفیت میں پھنسا ہوا تھا اور کس کس ماحول سے میرا پالا پڑ رہا تھا. تو نے مجھے اپنی جبین نیاز کو اپنی بارگاہ ناز میں جھکانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ نیاز مندی کی دولت اس کے کرم سے ملتی ہے، اس کی عطا سے ملتی ہے، اس کی نوازش سے ملتی ہے. اور جب بھی اس سے مانگے نا تو اس سے اپنی حقیقی محبت مانگیں اور اپنے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت مانگیں. اور یہ مل جائے تو سمجھ لیں کہ اس نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا. اس نے آپ کو ساری کامیابیاں عطا فرما دی. کیا اس میں دنیا کی کامیابیاں ہیں، کیا اس میں قبر کی کامیابیاں ہیں، اور کیا اس میں میدان حشر کی کامیابیاں. حقیقی کامیاب تو وہی ہوگا نا جو قبر و حشر میں کامیاب ہوگا. یہ دنیا آج تک نہ کسی کی بنی ہے اور اصول قدرت ہے نہ قیامت تک کسی کی بنے گی. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے. اگر بقا حاصل ہے، دوام حاصل ہے، تو وہ صرف پروردگار عالم کی ذات والا صفات کو حاصل ہے. میں چاہوں گا کہ ہم جو چند ایک گھڑیاں اکٹھے بیٹھے ہم کچھ ایسی ترکیب بنا لیں، کچھ ایسی صورتحال بنا لیں کہ ہمیں اللہ اپنا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب اسی بکر پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی 3 آیات بینہ. اس سورت کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، یہ 3 آیات بینات میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل. میں اگرچہ آغاز نہیں کر رہا درس قرآن کا اس آج کی گفتگو میں، لیکن آپ کی خدمت میں قرآن کی 3 آیات کے متعلق چند ایک باتیں عرض کر رہا. باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق ہمت عطا فرمائے. اب اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ جو میری تلاوت کردہ 3 آیات بینات ہیں، ان میں سے پہلی 2 آیات میں سچے اور حقیقی مومن بندوں کی 5 علامات بیان فرمائی، 5 نشانیاں بیان کی ہیں، 5 صفات بیان فرمائی. اور پھر جو سورت کی آیت نمبر 4 ہے اور میری تلاوت کردہ آیت نمبر 3 ہے، اس میں پروردگار عالم نے انہی سچے اور حقیقی مومن بندوں کے 4 انعامات کا بھی ذکر فرمایا. تو آئیں ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں، اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھتے ہیں. خود احتسابی کا عمل یہ بھی اس کی توفیق سے ہی ملتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جب بندہ پتہ نہیں کس ڈگر کا مسافر ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے آنکھیں بند کرے، اپنے ماضی پہ غور کرے، اپنے زندگی کے معمولات کو اپنے تخیلات کی دنیا میں لائے اور سوچے کہ میں نے کیا کیا، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، میں کر کیا رہا ہوں،
مجھے اللہ رب العالمین نے یہ زندگی اور زندگی کی نعمتیں کیوں عطا فرمائیں، اور کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، فضول کی چیز پیدا کیا، فالتو پیدا کیا، اور تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہیں اپنی زندگی کے پل پل کا حساب ہماری بارگاہ میں دینا نہیں ہوگا؟ اگر یہ تمہارا خیال ہے تو این خیال استو محال استو جنون، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس خیال کو اپنی زندگی سے نکال دو اور لمحہ لمحہ اس احساس کے ساتھ گزارو کہ ہم نے اس پروردگار عالم کو حساب دینا ہے جو علیم بذات الصدور بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اور اب اسی وقت میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ تو قبلہ کاری صاحب کی اور آپ دوستوں کی مجھ پہ عنایت ہے، ذرہ نوازی ہے کہ اسی بہانے سے چند قدم کار خیر کے لیے اٹھتے ہیں اور زبان چند کھڑیاں اللہ رب العالمین اور اس کے محبوبوں کے ذکر میں مصروف و مشغول ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ بات دور نکلتی جا رہی ہے، میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا دھیان دیں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ خود احتساب بھی کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہم میں سے ہر ایک کرے، اور ہم یہ دیکھیں، یہ سوچیں، اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں کہ کیا وہ 5 علامات ہم میں پائی جاتی ہیں، کیا وہ 5 نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں؟ یقین کریں اگر موجود ہیں تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی کم ہے کہ اس نے نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ زندگی گزارنے کے لیے جو زاویہ اس نے بنایا ہے اس پہ اس نے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک سچے مومن تو وہ ہیں، بے شک حقیقی مومن تو وہ ہیں۔ پہلی نشانی فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب پروردگار کا نام نامی اس میں گرامی الاپا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی پہچان یہ ہے، ان کی شناخت یہ ہے، ان کا تشخص یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار اپنے پروردگار عالم سے کرتے ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کبھی قیام کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، ماتھا زمین پہ ہے، ناک زمین پہ ہے، ہاتھ زمین پہ ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، اور زبان پہ بڑے سکون کے ساتھ جاری ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ ادھر یہ عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر پروردگار فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ فرشتوں تم کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
کہ یا اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے جو خون ریزیاں کرے گا، جو فسادی ہوگا، جو شرارتوں کے بازار گرم کرے گا۔ اے فرشتوں دیکھو کس طرح اپنی عزت کی نشانی ماتھے کو زمین پہ ٹکائے بیٹھا ہے، اپنی عزت کی بلند ترین مقام ناک کو زمین پہ ٹکائے بیٹھا ہے، اور کتنے سکون سے مجھے پکار رہا ہے، میری پاکی کو بیان کر رہا ہے، میری تسبیح کر رہا ہے، میری عبادت میں مصروف ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کی زندگی کو قبول فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اب جی وقت پہلی نشانی، پہلی علامت فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آؤ نہ خود احتسابی کریں، آؤ نہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آؤ نہ اپنے آپ کو محاسبے کے حوالے کریں، اور اب اسی وقت غور کریں کہ جب آذان کے وقت پروردگار عالم کا نام نامی الاپا جاتا ہے، ہمارے دلوں پہ کس قدر تڑپ آتی ہے، ہم کس قدر اس کے نام نامی کو الاپنے کے لیے، اس کی عبادت و بندگی بجا لانے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر حاضر ہوتے ہیں تو میں نے پہلے کہا یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی ذرہ نوازی ہے، یہ اس کی بندہ پروری ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آج کے بعد میں اور آپ یہ پیغام لے کے جائیں، یہ ذہن لے کے جائیں، یہ سوچ لے کے جائیں، ہر چیز تو رہ سکتی ہے لیکن رب کی نماز ہم نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کی بندگی کو ہم نے کسی صورت میں مس نہیں کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے نماز کو سمجھنے کے بعد کبھی آپ ایک سجدہ بھی کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی سجدے کا لطف کتنا ہے، سکون کتنا ہے۔ فرمایا پہلی نشانی۔ دوسری فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آؤ، اس کے لیے ضروری ہے نا، اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن فہمی بھی ہو، ہمیں پتہ بھی ہو، ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی ہلکی پھلکی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم سائنس کا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، کرنا چاہیے، ہم ٹیکنالوجی کا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، کرنا چاہیے، ہم بڑی بڑی کتابیں بھی یاد کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، بڑی سخت طریقے سے نگرانی کرتے ہیں، بیٹا بایو کا کام کر لیا، میتھس کا کام کر لیا، فزکس کا کام کر لیا، وغیرہ وغیرہ، ہم ہر اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا نمبر کم آئے ہیں، امپرومنٹ کے پیپر دے دو، اور بھئی پچھلی دفعہ کم آئے تھے، امپرومنٹ پہ اگر تیاری نہیں کرو گے تو پھر کیسے امپروو کر پاؤ گے؟ ہم ہر زاویے سے نظر رکھتے ہیں، لیکن کبھی میں آپ کی خدمت میں جملہ بولنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں معاشرے میں اسلامی تبدیلی نہیں آ رہی، معاشرے میں اسلامی رنگ نہیں آ رہا، معاشرے میں اسلامی ماحول نہیں آ رہا۔ میں نے کہا صرف ایک بات کو ذہن میں رکھ کے اس پہ کبھی غور و فکر کریں، آپ کو جواب خود بخود مل جائے گا۔ آپ کا میرا بیٹا ہے، صبح سکول جانے لگتا ہے، جب تیار ہو کے دروازے سے باہر نکلنے لگتا ہے، ایک تصویر اس وقت کی لے لیں، اور ایک جب اس کو آپ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس مسجد میں بھیجنے لگتے ہیں
جب وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے ایک تصویر اس وقت کی جو ہے وہ کھینچ لیں، دونوں کو جوڑ کے دیکھیں، آپ کو جواب بخوبی مل جائے گا۔ باقی بحثوں میں نہ الجھیں، باقی تفصیلات پہ نہ جائیں، اگر باقی میں جائیں گے آپ کا جوں جوں ذہن کھلتا چلا جائے گا۔ اور لوگوں، مسلمان جب تک قرآن پہ عمل پیرا رہے، جب تک قرآن کی تفسیر اپنے بچوں کو پڑھاتے رہے، تو سائنسدان یورپ کی کنٹری سے نہیں نکلا کرتے تھے، سائنسدان مسلمانوں کے ملکوں سے نکلا کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھیں قرآن کب ہم پہ اثر کرے گا؟ جب مجھے پتا ہوگا کہ یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں، توجہ نماز میں نہیں رہتی، کوئی نسخہ بتا دیں۔ بہت سے نسخے ہیں، علماء کرام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں اور تھوڑا تھوڑا نماز کا مفہوم یاد کریں، اور پھر اس ترجمے میں ڈوب کے، اس مفہوم میں ڈوب کے نماز پڑھیں، آپ کو نماز کی تسبیح آ جائے گی، وسوسوں سے نجات بھی مل جائے گی۔ تو آؤ دوستو، یقین جانیں اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ صرف ایک قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کہ ہم اپنے مفہوم میں سمجھ لیں، اس آیت میں میرا پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے، آج بہت ضروری ہے۔ آج قرآن فہمی کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کسی دور میں کبھی نہیں تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کالجز میں جا کے، ہمارے سلیبس کو دیکھا جائے تو شیکسپیئر ہمیں ملتا ہے، ہمارے سلیبس کو دیکھا جائے تو النگ ورتھ ہمیں ملتا ہے، ہمارے سلیبس کو دیکھا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں سلیبس میں کہیں قرآن فہمی کی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی، ہمارے سلیبس میں کہیں صحابہ کرام کی سیرتوں کا پرتو ہمارے بچوں کو نہیں دکھایا جا رہا، سرکار کی سیرت نہیں پڑھائی جا رہی، ہمارے نور الدین زنگی، ہمارے صلاح الدین ایوبی کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ تو پھر یہ امت بنے گی کیسے؟ یہ قوم بنے گی کیسے؟ یہ قوم صرف ایک طریقے سے بن سکتی ہے کہ جب ادھر ABC جس انداز سے پڑھائی جاتی ہے اس سے ڈبل محنت سے قرآن پڑھایا جائے، پھر یہ دیکھنا قوم بنتی کیسے ہے اور کائنات پہ غالب کیسے آتی ہے۔ یقین جانو، میں دل کے پھپھولے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، درد شیئر کر رہا ہوں جو آج کے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اقبال تو بہت پہلے ہمیں آگاہ کر گئے تھے کہ انگریز ہمارے بارے میں چال کیا چل رہا ہے، دشمن ہمیں کس طرح کھوکھلا کرنا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اس کی سازش یہ ہے، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ اگر ہم جس طرف نظر دوڑائیں ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے۔ بات دور نکل گئی دوستو، پروردگار عالم فرماتا ہے پہلی نشانی کیا ہے؟ توجہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان۔ اور تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کا بھروسہ کسی IMF پہ نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ کسی ایٹم بم ہتھیار اوزار پہ نہیں ہوتا۔ تیاری کا حکم قرآن میں ہے، ہر وقت دشمن کے مقابلے میں تیار رہنے کا حکم بھی سورہ انفال میں ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بھروسہ اور تکیہ اس پہ نہیں ہوتا، بھروسہ پروردگار کی رحمت پہ ہوتا ہے۔ بدر میں 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے، اور غزوہ خندق میں اگر آپ سورہ احزاب کو پڑھیں تو قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ کتنا بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر تھا جس کو دیکھنے کے بعد آنکھیں پتھرا گئیں،
دل گلوں تک آ گئے اور تم اللہ کی ذات کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، لیکن جب بھروسہ اور توکل رب کی ذات پہ ہو تو عرب ہسٹری کا سب سے بڑا لشکر غزوہ خندق میں کافر لے کے آئے تھے، مسلمانوں کا تکیہ اللہ کی ذات پہ تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ بغیر جنگ کے اللہ نے کافروں کو شکست فاش دے دی۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے۔ چوتھی نشانی، بہت اہم کام، زندگی کو زندگی دینے والا کام، زندگی کو سکون دینے والا کام، زندگی کو زندگی سے آشنا کرنے والا کام۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی نشانی کیا ہے؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ پانچ نشانیاں پائی جائیں تو ملتا کیا ہے؟ تو عطا کیا فرماتا ہے؟ فرمایا پھر تم لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مؤمن ہیں، تمہارے صرف مؤمن ہونے کا نہیں، حقیقی مومن ہونے کا اعلان پروردگار عالم خود قرآن میں فرماتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور صحابہ کی بھی کیا قسمت تھی دوستو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ تمہاری قسمتوں کو سلام، تمہاری ذاتیں تو بہت بلند ہیں، تمہاری قسمتیں بھی بہت بلند ہیں۔ صبح ہوتی تھی تو سرکار کی دید ہوتی تھی، شام ہوتی تھی تو سرکار کی دید ہوتی تھی، دن گزرتا تھا تو سرکار کے جلووں میں گزرتا تھا، رات گزرتی تھی تو حضور کے خیالوں میں رات گزرتی تھی، اور رات اس مزاج سے کاٹی جاتی تھی، جلدی رات کٹ جانا، صبح پھر سرکار کی بارگاہ میں جا کے سرکار کی زیارت کرنی۔ تو صبح کا وقت ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور کے لب لالی پہ ایک سوال آتا ہے، حضرت حارثہ سے حضور پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ بتاؤ صبح کیسے کی؟ اے حارثہ بتاؤ، تو میں کیوں نہ کہوں صحابہ تمہاری قسمت، سرکار کی زیارت بھی کی، سلام کیا تو جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت بات طویل ہو جائے گی، بس اتنا لطف لیں، سلامتی عرض کی اور پتہ نہیں کتنی دعائیں سرکار کی زبان نبوت سے عطا ہوگی۔ اب اسی وقت لیکن اس سے آگے بڑھے نا، کیا قسمت ہے کہ حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ عرصہ صبح کیسے کی؟ یار مجھ سے میرے والد گرامی پوچھ لیں، میرا بڑا اعزاز ہے، میرے دوست پوچھ لیں، میرے لیے بڑا شرف ہے، میرے پیر و مرشد پوچھ لیں، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن صحابہ کی قسمتیں ہیں یار۔ حضور پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ بتاؤ صبح کیسے کی ہے؟ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت کانی مؤمن حقا، حضور میں نے حقیقی مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا دعویٰ کیا، بہت بڑا دعویٰ کیا حضور، میں نے حقیقی مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال پوچھ لیا، فرمایا لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمان۔ اے حارثہ ہر دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے، تو نے کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں حقیقی مومن ہوں، بتا تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آؤ جو حقیقی مومن بنتا ہے اللہ اس کو کیا اعزاز عطا کرتا ہے۔ اور میں یہیں پہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، بنتا آگے جا کے ہے لیکن میری محبت گوارا نہیں کر رہی کہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حارثہ یہ تو بتاؤ نا، ہر دعویٰ کی دلیل ہے، بہت بڑا دعویٰ تو نے کیا ہے کہ حقیقی مومن ہونا، تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟
تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رات ہوتی ہے ساری دنیا سوتی ہے اور میں اللہ کا ہو جاتا، عشاء کے بعد لوگ سو جاتے ہیں میں اللہ کا ہو جاتا ہوں، مصلی بچھا لیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں، اس کی توفیق شامل حال رہتی ہے، اس کی رحمت شامل حال رہتی ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، مجھے نہ نیند کا خیال آتا ہے نہ تھکن کا احساس ہوتا ہے، بس رب کی عبادت کا لطف لیتا رہتا ہوں۔ ادھر سحری کا تارا طلوع ہوتا ہے، میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حضور اور تو مجھے آتا جاتا ہے کچھ نہیں، وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، حضور اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے، توجہ، میں زمین پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، میری نظریں اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ ہوتی ہیں، لیکن کیفیت کیا ملتی ہے، مجھے عالم کیا نصیب ہوتا ہے، رب مجھے کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، میں زمین پہ بیٹھ کے رب کے عرش کو اپنی نظروں کے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا حارثہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ زمین پہ فرش پہ بیٹھا ہو اور اللہ کے عرش کو بارزا، یہ تو علماء جانتے ہیں نا کہ بارزا میں پھر کتنی بروزت ہے، کتنا ظاہری پن موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے کریم نبی یہ نہیں فرماتے حارثہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ زمین پہ بیٹھا ہو عرش الہی کو اپنی نظروں کے سامنے ظاہر تک رہا ہو، نہ بلکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لالی پہ یہ کلمات طیبات آتے ہیں، فرمایا عبد نور اللہ قلبہ، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرما دیا ہے۔ میں بار دیگر کہنا چاہتا ہوں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ ہے حقیقی مومن، یہ ہے حقیقی مومن، اور جو یقین جانے جس سے یہ اعزاز اس بارگاہ سے نصیب ہو جائے۔ فرمایا پہلا انعام، یہاں کئی لوگ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 3 انعامات ہیں، مفسرین فرماتے ہیں نہیں 4 انعامات ہیں۔ پہلا انعام تو سب سے بڑا ہے، کیا کہ پروردگار اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور حقیقی مومن بندے۔ دوسرا انعام، بس میں اپنی گزارشات کو وقت کے اندر رہتے ہوئے وائنڈ اپ کر رہا ہوں، فرمایا دوسرا انعام لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بڑے بڑے درجات ہیں، بڑے بڑے مراتب ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں، انہیں دنیا کے عہدوں کی پرواہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے نہ زندگی دنیا داروں نے دی ہے، نہ زندگی کا حساب دنیا کو دینا ہے، زندگی پروردگار نے عطا کی ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل کر لیا کہ زندگی قبول ہو گئی تو سمجھ لو جو مقامات وہاں سے ملیں گے کہیں اور تو سوچ بھی نہیں جا سکتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ پیغام ہے میری آج کی ان معروضات کا، سوال پیدا ہوتا ہے ایک بندے نے 40-42 سال غفلتوں میں گزار دیے، سستیوں میں گزار دیے، کوتاہیوں میں گزار دیے، اس کے بعد اس سے خیال آیا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب داڑھی میں سفید بال آتا ہے تو پھر بندے کو لگتا یہ ہے کہ اب اگلا نیڑے ہے، پچھلا دور رہ گیا ہے۔ میں بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کی طرف جو اشارہ کر رہا ہوں جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب داڑھی میں بور آ جائے تو سمجھ لیں کہ اب اگلا نیڑے ہے، پچھلا دور رہ گیا ہے۔ تو اب ابھی بکر ایک سوال آتا ہے
یا اللہ ان 40 45 50 سالوں کا کیا بنے گا، ان 25 30 سالوں کا کیا بنے گا، ان 10 15 سالوں کا غفلتوں کا کوتاہیوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا تو سچا مومن بندہ بن کے تو دیکھ، تو حقیقی ایمان کو اختیار کر کے تو دیکھ، میں تجھے تیسرا انعام فرماؤں گا۔ وَمَغْفِرَةٌ، عام بولا ہے پروردگار عالم نے، فرمایا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ بلکہ اگر ترجمہ کریں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو عام بولا گیا ہے، اس میں نہ ذات کا جو وہ ذکر کیا گیا ہے، نہ ذنوب کا ذکر کیا گیا ہے، صرف مغفرہ عام بولا گیا ہے۔ فرمایا میں تمہاری ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور آؤ چوتھا بڑا انعام جس کے لیے آج ہم ترلے کر رہے ہیں نان مسلم سٹیٹس کی، جس کے لیے آج ہم نے اپنی معیشت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، جس کے لیے آج ہم نے اپنی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا ہوا ہے، جس کے لیے آج ہم نے غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج کر دیا ہے۔ میں اس پہ کتنا کہوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چھوڑو، در در کا بھکاری ہمیشہ دھکے کھاتا ہے، جو اس کے در کا ہو جاتا ہے وہ اسے در در کے دھکوں سے بچا دیتا ہے۔ چوتھا انعام ہے کیا؟ چوتھا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَرِزْقٌ کریم۔ اب صرف رزق نہیں بولا ہے، اب اس کی صفت بھی ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا میں صرف رزق نہیں دوں گا، فرمایا میں عزت والی روزی عطا فرما دوں گا، میں عزت والی روزی عطا فرما دوں گا۔ میں اگر اس پہ اسلام کی ہسٹری کھولوں تو میں اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کبھی بھی مسلم سٹیٹس جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلی ہیں، اور غیر مسلموں کے ٹکڑوں پہ پل کے کبھی مسلم سٹیٹ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ اس کو جب بھی طاقت ملی ہے، جب بھی توانائی ملی ہے، یا پروردگار کی بارگاہ سے ملی ہے یا حبیب پروردگار کی بارگاہ سے ملی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آؤ، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اجتماعی طور پہ ایسا ہو جائے تو اس وقت اسلام کے پاس اور عالم اسلام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو حقیقی اسلام کی کمی ہے، جس کے دعوے دار تو سبھی نظر آتے ہیں لیکن اس کا پہرا دیتا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یقین جانے، اور نہ ہماری جیوگرافی کی کوئی کمی ہے، نہ ہماری لوکیشن کی کوئی کمی ہے۔ اللہ نے جو منرلز ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ عالم اسلام کو عطا کیا ہے، وہ اتنا کچھ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے، ہم دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے صرف ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور جب کوئی بھی انفرادی شخص یا کوئی بھی اجتماعی معاشرہ یا کوئی بھی قوم اپنے آپ کو بھول جاتی ہے تو پھر پروردگار عالم بھی ان کو بھلا دیا کرتا ہے، اور پھر ان کو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو میں ایک عرض کر کے اپنی معلومات کو سمیٹتا ہوں، یار انفرادی طور پہ تو ہم کر سکتے ہیں، 1 1 اور 2 11 ہوتے ہیں، 1 1 اور 2 11 ہوتے ہیں۔ کسی پہ تمہ، کسی پہ احسان کے لیے یہ نہ کریں، اپنا فرض منصبی سمجھ کے یہ سب کچھ کریں، اور پھر دیکھیں اس کا لطف کتنا ہے، اس کا سکون کتنا ہے، اس کا اطمینان کتنا ہے۔ اسلام کی خدمت کے اندر اللہ نے جس کتنی رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ پہرا دینے میں اللہ نے مٹھاس کتنی رکھی ہے۔ ایک قدم اٹھا کے تو دیکھو، ایک سانس اس میں لے کے تو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا تمہارے قدم کی اہمیت کیا ہے، تمہاری سانس کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ آج یقین جانے صرف اس حقیقی مومن بننے کی کمی ہے ہم میں۔ اگر یہ ہو جائے، یہ معاشرہ دنیا پہ غالب آ سکتا ہے۔ میں اپنی معلومات کو سمیٹتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ میری گفتگو کے کسی لفظ سے بھی کسی دوست کی دل شکنی ہوئی ہو، نہ میرا فرض منصبی ہے، نہ مجھے یہ زیب دیتا ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔
لیکن گزارش ہی کروں گا آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور ذرا دعا سے آگے بھی نکلیں، دوا والا کام بھی کریں، اور ہم مل کے امت مسلمہ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین قبلہ کاری صاحب اور جتنے میرے کرم فرما علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں ان کی ذرا نوازی کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد حاضہ، میں آپ سارے دوستوں کا بھی جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا